آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد عورت یا دو مردوں کے متعلق ان کی سزا کا بیان ہوا، اور ساتھ ہی کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں آر نہیں دلانی، شرمندہ نہیں کرنا۔ اب توبہ سے متعلق مزید بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا زبردست اسلوب ہے کہ ایک موضوع جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ملتے جلتے جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں قرآن مجید ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ اب بدکاری گناہ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی اس سے کیسے بندہ پاک ہو سکتا ہے، کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ توبہ، اس کا بیان بھی شروع ہو گیا۔ تو توبہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی ضروری تھی بیان کرنا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں توبہ، اس کا طریقہ، اس کی شرائط، کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ رد ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی، ان دو آیات میں اختصار سے ان چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا انما التوبۃ، بے شک توبہ تو علی اللہ، اللہ کے اوپر، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالت، بوجہ جہالت، جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، ثم پھر، یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلد ہی، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اڑے نہیں رہتے، اس کے اوپر بار بار اصرار نہیں کرتے بلکہ جلد ہی توبہ کرتے ہیں۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیما، کمال حکمت والا۔ ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، آ جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کے پاس، الموت، موت، قال، تو وہ کہتا ہے، جب موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے، انی، بے شک میں، تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، میں نے اب توبہ کر لی، میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں وہ فوت ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کیا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی توبہ قبول ہونی ہے ان کا آیت نمبر 17 میں ذکر ہوا، اور جن کی توبہ قبول نہیں ہونی ان کا آیت نمبر 18 کے اندر ذکر ہوا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، انما التوبۃ، بے شک توبہ تو، علی اللہ، اللہ کے جو ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کی، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السوء، برائی کے، بجہالت، بوجہ جہالت، نادانی، انہیں پتہ نہیں ہے، نادانستہ طور پر، بجہالت، یہ با سببیہ ہے، باوجہ، ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب ہی، جلد ہی، یعنی اس پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، ہمیشہ اس پر ہٹ درمی نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ سے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ یعنی وہ توبہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہونی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے اعمال کرتے ہیں، برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قال تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، میں نے اب توبہ کر لی، وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے یموتون جن کو موت آ گئی، جو مر گئے، مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر پر ان کی موت ہو گئی تو اب ان کے لیے بھی جو مرضی کرتے رہیں ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ امید بھی دلائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب کہ خوشخبری بھی دینا اور ڈرانا بھی۔ توبہ سے متعلق چند باتیں کل ہوئی تھی، اور آج کے جو سبق میں اللہ رب العالمین نے جو شرائط کا ذکر کیا ہے تو دو بنیادی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ جو ہے وہ ازرا نادانی ہو، جہالت ہو، نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، قصور ہو جائے، بندہ جذبات سے مغلوب ہو گیا تو گناہ کے اندر صرف بدکاری ہی نہیں، بہت سارے گناہ ہیں، یعنی جھوٹ بولنا ہے، تکبر کرنا ہے، اس کے ساتھ محترم بھائیوں اللہ کی کوئی نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، دیگر ساری باتیں یہ گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر السوء کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی وہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نادانستہ طور پر ہوا ہو، اس کے اندر بندے کی اپنی بہت زیادہ تمنا نہ ہو، یا اس کی طرف لپکنا اور بار بار اس کی طرف جھانکنا یہ نہ ہو، بلکہ نادانستہ طور پر ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ جب قصور ہو جائے تو پھر فوراً ہی یا جلد ہی جو ہے اپنے اس گناہ کا احساس کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اس ہوپ پر، اس امید پر کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی کرتے رہتے ہیں، بعد میں کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کر لیں گے، یا جناب جب تھوڑا عمر ڈھال جائے گی پھر ان سارے کاموں کو چھوڑیں گے۔ حاجی ایسی دیکھا کی ابھی تو چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج عمرہ کریں گے تو پھر اکو باری توبہ کریں گے، اکو باری داڑھی چھڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں محترم بھائیوں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری سوچیں جو ہیں ہم ان اینگلوں سے سوچتے ہیں، باقاعدہ طور پر توبہ کرنے کے معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنڈیشن لگا دی من قریب کہ جلد ہی وہ توبہ، یہ اس امید پر نہیں رہتے کہ چلیں اب جب عمرے پہ جائیں گے نا تو پھر بس سارے کاموں سے توبہ طائب ہو کر آئیں گے، اس میں نہیں، بلکہ جب گناہ ہو گیا من قریب فوراً توبہ کرنا، فوراً توبہ کرنا، تو اس توبہ کو ڈیلے نہیں کرتے۔ محترم بھائیو دنیا کے ہر کام میں ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کے اندر ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر یہی ہے نا کہ جس بندے کی موت آ گئی کفر پر، یا جس کی موت کا وقت آ گیا اور پھر اس کو توبہ کی بات سمجھ آئی کہ اب میں توبہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی کوئی نہیں ہے، ان کی توبہ قبول ہونی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ یونس کے اندر بھی اور دیگر صورتوں میں باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری، اور جب اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی تو انہوں نے کہا اب میں توبہ کرتا ہوں، ہاں جی اب میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ بڑا مشہور ترین واقعہ ہے فرعون کا، جب پانی میں 2-4 غوطے لگے نا تو کیا کہنے لگا؟ میں اب ایمان لاتا ہوں، رب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا الآن وقد عصیت،
اب تجھے توبہ کی جو ہے فکر پڑ رہی ہے، اب تجھے ایمان لانے کی ہوش آئی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کرتا رہا ہے، نافرمانیوں کے اندر ڈوبا رہا ہے، اب تجھے ہوش آ رہی ہے توبہ کرنے کی، ایمان لانے کی۔ تو بھائیو، توبہ کا وقت جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہوش واش قائم ہے، اور اس کے اندر قریب یعنی بہت جلد توبہ کرنا، فوراً توبہ کرنا، اور توبہ سے مراد محترم بھائیو سچی اور سچی توبہ ہے۔ آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانا ہے، نفس کو پھر اطاعت کا مزہ چکھانا ہے جیسے اس کو گناہ کا مزہ چکھایا۔ تو یہ ساری باتیں توبہ کے اندر موجود ہیں، توبہ کی شرائط کے اندر شامل ہیں۔ تو جب ہم اس انداز سے توبہ